والا رہے. آج یہ انتشار، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ بوریزیاں، یہ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ، اور وہ بھی اس امت کے ساتھ جسے تمام امتوں پر فضیلت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا کے بعد میں آج اس بابرکت دن جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں، وہ ہے اللہ کی مہربانی اور ہماری نافرمانی. میرے بھائی اور دوستو، آپ مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوگا، یا اگر نہیں معلوم ہے تو آج اس سے ہونا چاہیے کہ اسلام دین رحمت ہے، جس کو سمجھنا، جس پر عمل کرنا ہمارے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا، جو لوگ اس کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بار بار ڈرایا ہے. ابھی قرآن مجید کے اندر اور احادیث نبویہ میں بار بار ڈرایا گیا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کی نعمتوں سے اور اس کی فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی نافرمانی نہ کریں. میرے بھائی اور دوستو، آج کے اس موجودہ دور میں گناہوں کی کثرت، علم کی کمی کی وجہ سے دین سے بیزاری، آخری امور سے غفلت، یہاں تک کہ دور و دورہ ہے. موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جزا سزا کا تصور ہمارے دماغ سے نکل چکا ہے. مادہ پرستی، خود غرضی، قتل و غارت گیری، بے حیائی فحاشی عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو خود بھول گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام نعمتوں کو دے رکھا ہے، ہم اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، بلکہ ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ تمام امتوں سے بہتر بتلایا گیا ہے. اس امت کا نام قرآن مقدس کے اندر آیا ہے. اگر وہ نافرمان رہے، قرآن نہ پڑھنے والا رہے، نماز نہ پڑھنے والا رہے، آج یہ انتشار، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ بوریزیاں، یہ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ، اور وہ بھی اس امت کے ساتھ جسے تمام امتوں پر فضیلت بخشا گیا ہو، جس امت کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہو، آج وہ امت غیر نمازی رہے، قرآن پڑھنا نہ جانے، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی نعمتوں کو، دی ہوئی نعمتوں کی شکریہ نہ ادا کرنے. تو یاد رکھنا، آج کے بعد کوئی کتاب یا نبی یا فرشتہ نہیں آنے والا ہے سمجھانے کے لیے. اللہ کی قسم، اگر آنے والی ہے تو صرف اور صرف قیامت آنے والی ہے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر یہ تم گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ میری نعمتوں کو یوں ہی کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بھول رہے ہو، اللہ رب العالمین 18 کے پارے کے اندر فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو، یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، حسد کر کے بیٹھے ہو کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ ہمیں بلایا نہیں جائے گا، ہمیں مرنا نہیں ہے. تو یاد رکھنا، آج دنیا میں تم اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہو، کل حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی بھول جائے گا. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا یعنی کانا اٹھایا جائے گا، تو لوگ اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، قال رب لم حشرتنی اعمی،
اے میرے پروردگار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاید مجھے بھول گیا، مجھے دنیا میں دکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کے دوسری آیت میں فرماتا ہے قال كذلك اتتك آیاتنا ونسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ جس طرح تو نے میری آیتوں کو، میرے نصیحتوں کو، میرے نبی کے راستے کو اور میرے راستے کو، میری نعمتوں کو چھوڑ دیا تھا، بھول گیا تھا، آج میں حشر کے میدان میں تجھے بھول گیا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے یاد رکھنا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اپنے آپ کو بدلو، سدھارو، ورنہ یاد رکھنا جب تک اپنے آپ کو بدلنے سدھارنے کی کوشش نہیں کرو گے میں تمہارے اندر بدلاؤ نہیں ڈال سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام نعمتوں کو دے رکھا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں اپنی نعمتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اپنے بندوں سے شکوہ کر رہا ہے، گلہ کر رہا ہے۔ حدیث بھی ہے یا نبی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه يوم نطفہ۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے ایک قطرے پانی سے بنایا، میں نے تجھے خون کا لوتھڑا بنایا، جہاں تک کہ تیری ہڈیاں بنائی، ان میں اسکین یعنی چمڑے چڑھائے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے میرے بندے، تیرے دل بنائے، تیرے دماغ بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پاؤں بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہوئے، گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بندے، آج تو اتنا بتلا کہ تیرے امی کے دل میں تجھے 9 مہینے تک زندہ محفوظ کس نے رکھا؟ اللہ رب العالمین اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جب تو پیدا ہونے لگا، میں نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں جاؤ اسے بہت محبت کے ساتھ دنیا میں لانا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے میرے بندے، جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے دیکھا، نہ تیرے جسم پہ لباس تھا، نہ زبان میں بولنے کی طاقت تھی، نہ ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت تھی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے میرے بندے، تو آج اتنا بتلا دے کہ تیری امی کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے، تو آج اتنا بتلا دے کہ تیرے ابو کے دل میں تیری محبت کس نے ڈالی؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے بعد تو بڑا ہوتا گیا، تو چلنے لگا، تو دوڑنے لگا، تو پکڑنے لگا، تو کھانے لگا، یہاں تک کہ تیرے تمام کے تمام اعضاء مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد تو نے تمام کی تمام نعمتوں کو نافرمانی کرنے میں لگایا، غیر نمازی بننے میں لگایا۔ اللہ رب العالمین یا بنی آدم مان سکتنی، اے بنی آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج دنیا کے اندر جب تم نہیں تھے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوائیں نہیں تھے، میں اس وقت بھی رب ہی تھا، اللہ ہی تھا، اس کو تیرے لیے بنایا۔ یہ ہوائیں، یہ بارشیں نہیں ہوتی تھی، میں اس وقت بھی رب ہی تھا، اللہ ہی تھا، اس کو تیرے لیے بنایا۔ یہ گوشت، یہ پھل، یہ میوے نہیں تھے، میں اس وقت بھی اللہ ہی تھا، رب ہی تھا، اس کو تیرے لیے بنایا۔ اے میرے بندے، تو آج بس اتنا بتلا دے کہ تو میرے لیے کیا بنایا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم ذرا خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی تمام نعمتوں کی کس طرح نافرمانیاں کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں بہت مشہور سی سورہ ہے جس کا نام سورہ رحمان ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرمانا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العالمین بیان کرتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بلکہ ایک دوئی تین مرتبہ نہیں، بلکہ 31 بار وہی بات کو کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، مہندی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانے، یہ گھر، یہ اولاد، بیوی، بیے، والدین، الف لام میم قاف اور علم، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، کتابیں اتاری، ہدایت بھی دی، نبی بھی اتاری، شریعت بھی دی، غرض کی سب کچھ تھے تیرے لیے۔ اللہ پوچھے گا بتا کیا کیا تھا میرے لیے؟
भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि दिल तो क्या चीज है हम रूहों में भी उतरे होते, कि दिल तो क्या चीज है हम रूहों में भी उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले अगर हम और आप अपने आप को अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तमाम इंसान और जिन्नात को अय्यासी बहासी मक्कारी ज़नाकारी करने के लिए नहीं पैदा किया है। अगर इस दुनिया के अंदर पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया। मेरे भाई और दोस्तों, हम एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट कर तो देखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब अपनों से आप एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीसरी मर्तबा जब मांगोगे वो झिटकार देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है जब तुम दुनिया जलील कर दे, तुम्हें रुसवा कर दे, जब तुम्हें पूछने वाला कोई ना रह जाए, मुझे दिन में नहीं बल्कि रात के आधे पहले एक मर्तबा पुकारोगे, मैं 70 मर्तबा तुम्हारे पुकार को सुनने वाला हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, कि तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में ही बिगड़ी संभाल सकता है, और नहीं है कोई ठिकाना खुदा की रहमत का, वो आधी रात में सूरज निकाल सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करनी चाहिए और हम अपने असल मकसद को पहचानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को फरमा बरदार बना, एक बना। आमीन। वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।